اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ پہلے بھی میں نے ذکر کر دیا تھا۔ ایک چیز یہاں پہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، سورۃ الفاتحہ میں 5 صفات ربوبیت بیان ہوئی ہیں اور 5 صفات عبدیت بیان ہوئی ہیں۔ 5 صفات ربوبیت ہیں اور 5 صفات عبدیت ہیں۔ ربوبیت کی 5 صفات کیا ہیں؟ اسم ذات اللہ، اور نمبر 2 صفت رب رب العالمین میں، نمبر 3 صفت رحمان، نمبر 4 صفت رحیم، نمبر 5 صفت مالک، صفت مالک۔ اور عبودیت کی جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 عبادت ایاک نعبد، نمبر 2 استعانت نستعین مدد طلب کرنا، نمبر 3 طلب ہدایت یعنی ہدایت مانگنا، نمبر 4 طلب استقامت کہ سیدھے راستے پر ہم قائم رہیں، اہدنا الصراط المستقیم مستقیم، نمبر 5 طلب نعمت اور ناراضگی سے پناہ، طلب نعمت اور ناراضگی سے پناہ۔ چلیں یہ ترجمہ دیکھ لیجیے ایک بار، پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ پہ بحث ہم کر چکے ہیں اور بسم اللہ پہ بھی بحث اس سے پہلے کر لی گئی ہے۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، یہ آپ پڑھیں گی تو میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ تعالی سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کی یا شیطان مردود سے۔ اب دیکھیں شیطان جو ہے یہ مردود ہے، اسی لیے شیطانہ کے مادہ سے ہے اور اللہ کی رحمت سے بعید ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے ایسی شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں اللہ کو باریک پڑھیں گے چونکہ اللہ سے پہلے زیر آ گئی، اور الرحمن اور الرحیم میں دونوں را پر پڑی جائیں گی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد ساری تعریفیں، للہ خاص ہیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، اس کو مالک کے نہیں پڑھنا، مجہول ہو جائے گا، مالکی یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا، بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا دکھا ہم کو، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، الصراط راستہ، المستقیم جو سیدھا ہو،
دیکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا جو مغضوب ہوئے، جن پر تیری پھٹکار نازل ہوئی، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو اس کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا۔ ابھی اس کی تشریح میں آ جائیے، کچھ باتیں اس کے حوالے سے گزر چکی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جتنے بھی صحف آسمانی نازل ہوئے ان سب کا خلاصہ 3 کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں آ گیا، اور ان تینوں کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم میں آ گیا، اور پورے قرآن کریم کے جملہ مضامین سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ جس سے سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ مکی سورت ہے، 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے، یہ میں نے کل بتا دیا تھا۔ پہلی 3 آیات میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا ہے، اور درمیان والی آیت مشترک ہے، اس میں کچھ حصہ حمد اور دعا ہے، کچھ حصہ حمد ہے اور کچھ حصہ دعا ہے، یعنی دونوں موجود ہیں اس میں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی کچھ حصہ بندے کے ساتھ ہے اور کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف و ثنا کی ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین آخر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے اور میرے درمیان، میرے بندے کے اور میرے درمیان یہ مشترک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نے مانگا ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ الحمدللہ اس کے اندر موجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کو ختم کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ مخلوق پرستی کو ختم کیا گیا کہ جب کہہ دیا کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے تو عبادت بھی پھر اس کی ہونی چاہیے جو تعریفوں کے لائق ہے، مانگنا بھی پھر اسی سے چاہیے جو تعریفوں کے لائق ہے۔ اب یہاں پر آپ سمجھیے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہاں پر تو زید بکر عمر کی تعریف بھی ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا ذہین ہے، فلاں بڑا لائق ہے۔ کسی کے حسن و جمال کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کی ذہانت کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے فن کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کی کسی مہارت کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں کسی عمارت کی، کسی درخت کی، کسی بلڈنگ کی، کسی گاڑی کی، ہر چیز کی تعریف دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ تو اعتراض کا جواب سمجھیے، دنیا میں کوئی اگر کسی کی بھی تعریف کرتا ہے، اور قریب کر رہا ہوں، اگر کسی بھی مخلوق کی کسی نے تعریف کی ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ مخلوق کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جب کوئی کسی مخلوق کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا حسین ہے،
فلاں بڑا خوبصورت ہے، تو حقیقت میں اس نے کس کی تعریف کی؟ بنانے والے کی، اللہ کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ لوگ گھر میں کھانا بناتی ہیں، جب گھر میں کھانا کسی دن بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہو، سارے گھر والوں کو وہ کھانا پسند آ جائے، سارے کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا بنا ہوا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا اچھا کھانا تھا، تو حقیقت میں یہ تعریف کس کی گئی؟ کھانے کی یا کھانا بنانے والے کی؟ یہ کھانا بنانے والے کی تعریف کی گئی ہے۔ یا کوئی عمارت بڑی خوبصورت ہے، کسی نے کہا بڑی خوبصورت عمارت ہے، تو حقیقت میں تعریف وہ عمارت بنانے والے کی ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے، ہر حامد کی ہر حمد، ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، کسی کی بھی کسی نے کوئی تعریف کی ہے، وہ تعریف حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ ساری مخلوق کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی۔ رب العالمین میں لفظ رب جو ہے، رب کہا جاتا ہے جو درجہ بدرجہ حد کمال کو پہنچائے، تدریجن تدریجن تربیت کرے، اس کو کہتے ہیں رب۔ پالنے والا، تو ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تدریجن آہستہ آہستہ حد کمال کو پہنچانا، تربیت کرنا، یہ ہے رب کا مطلب۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنی مخلوق کی تربیت کرتا ہے، کس انداز سے، اور سب کو کھلاتا پلاتا وہی ہے، ہر ایک کو وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو کھلاتا ہے اور کفار کو نہیں کھلاتا، نہیں، سب کو وہ کھلاتا پلاتا ہے، ہر ایک کی وہی تربیت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ساری مخلوق کا پالنے والا میں ہوں، تو اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مانگنا چاہیے؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک طالب علم ہے، اس طالب علم سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی ساری کفالت میں کروں گا، آپ کو کپڑے کی ضرورت ہوئی مجھے بتائیے گا، کھانے کی ضرورت ہوئی، قلم دوات پینسل پین کاغذ کاپی کسی کتاب کی ضرورت ہوئی مجھے بتانا، سب کچھ لے کر میں آپ کو دوں گا، میں آپ کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ اب میں نے جب اس طالب علم کو کہہ دیا، اب کسی وقت اس طالب علم کو کھانے کی ضرورت پڑ گئی، جا کر کسی کے دروازے پر دستک دے، بھائی مجھے کھانا دے دو، میں ناراض نہیں ہوں گا؟ ظاہر اس کو چاہیے تھا کہ جب میں نے اس کی ساری کفالت اٹھائی ہے تو مجھ سے مانگتا نا، مجھے کہتا کہ مجھے کاپی کی ضرورت، مجھے قلم کی ضرورت، مجھے کہتا، کسی اور سے کیوں کہتے؟ تو جب رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری ساری ذمہ داریاں اٹھا لی، پالنے والا میں ہوں، اور بندہ جا کر کسی اور کے آگے سجدہ کر کے کہے مجھے فلاں دے اور فلاں دے، اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اور قبر میں جو سوالات ہو رہے ہیں مر ربو کا، وہاں پر بھی رب کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ہے رب، عالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، عالم، اللہ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے۔ یعنی عالم اگر اس کو اور آسان انداز سے کیجئے، علامت سے ہے، عالم علامت سے ہے، تو علامت کیا ہوتی ہے؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ یہ ساری مخلوق، ساری کائنات، سارے جہان، آپ کسی چیز کو دیکھیں، کسی درخت کو دیکھیں، اللہ کی پہچان ہے۔ کسی پہاڑ کو آپ نے دیکھا، اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں 80,000 عالم ہیں، یعنی ایک تو یہ انسانوں کا عالم ہے نا، اس سے ہٹ کر 80,000 عالم ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں۔ خلا میں بھی مخلوقات رہتی ہیں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خلا میں مخلوق کیسے رہ سکتی ہے؟ خلا میں تو آب و ہوا موافق نہیں، وہاں پر جو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہے، تو وہاں پر تو کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اعتراض جن لوگوں نے یا فلاسفروں نے کیا ہے، انہوں نے اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھا ہے کہ بھائی ہم نہیں زندہ رہ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نہیں رہ سکتے نا، جو مخلوق خلا میں رہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری طرح اس کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہو، تمہاری طرح اس کو بھی آب و ہوا کی ضرورت ہو۔ ان کی فطرت اور مزاج کے مطابق جو چیز خلا میں ہے وہ وہاں رہتی ہے، اس سے کسی کو کیا اشکال ہے؟ امام رازی رحم اللہ نے یہ بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ ویسے آج کل تو سائنسدانوں نے یہ ثابت کر کے دکھا بھی دیا کہ وہ خلا میں جاتے ہیں اور وہاں پر گزر بھی ہوتا ہے، آتے جاتے بھی ہیں، تو وہاں پر رہنا بھی ممکن ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری پرورش کر رہا ہے، ورنہ ہمارے بغیر بھی اس کا کوئی نقصان ہے؟ اگر ہم زندہ نہ رہیں اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں اس کا، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم سب کو کھلا رہے ہیں۔ الرحمن اس میں رحمت عامہ ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو تو دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو نہیں، ایسی بات ہے؟ کافروں کو کون کھلا رہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کھاتے ہیں وہ۔
اور زیادہ ان کے پاس نعمتیں ہیں، چونکہ ان کو دنیا میں ہی ملنا ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہے، تو سب کو وہی دیتا ہے، عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں اپنوں کو دیتا ہوں بیگانوں کو نہیں دیتا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، سب کو دیتا ہے۔ کوئی اگر سجدہ بت کے آگے کرتا ہے دیتا اس کو بھی رب ہی ہے، کوئی اگر سجدہ کسی قبر کو کرتا ہے دیتا اس کو بھی رب ہی ہے، اگر کوئی گنگا کے آگے سجدہ کر رہا ہے تو دیتا اس کو بھی کون ہے؟ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے اور اس کو اپنی ماتا کہہ رہا ہے تو دیتا اس کو بھی رب ہی ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ لیکن الرحیم یہ رحمت خاصہ ہے، یہ رحمت خاصہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں جو رحمت ہوگی صرف کس کے لیے ہوگی؟ اہل ایمان کے لیے، وہاں پر کفار کے لیے رحمت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر کفار کے لیے عذابات ہوں گے۔ امید ہے بات یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے، بدلہ دیا جانا ہے، تو قیامت کا ہونا یہ عقل کے بھی مطابق ہے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو پھر عدل کے خلاف تھا کہ دنیا میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، کوئی جبر و ستم کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسی متعین کی ہے کہ جہاں پر سب کو انصاف دلایا جائے گا۔ تو مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا دنیا کا مالک اللہ نہیں ہے؟ دنیا کا بھی تو اللہ مالک، ہمارا مالک بھی کون ہے؟ دنیا میں چونکہ عارضی طور پر لوگوں کے دعوے رہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ پلاٹ میرا، یہ مکان میرا، یہ گاڑی میری، یہ فلاں چیز میری میری میری، یہ دنیا میں دعوے رہتے ہیں۔ سلطنتوں والے کہ یہ سلطنت میری، یہ بادشاہت میری، حکمرانی میری، میں بڑا۔ دنیا میں یہ دعوے رہتے ہیں کہ مجازی اور عارضی طور پر اللہ نے کسی نہ کسی چیز کا کسی کو مالک بنایا ہے، لیکن آخرت میں کسی کو اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا۔ جب آخرت کا مالک وہ ہے تو دنیا کا مالک بھی تو وہی ہے۔ وہاں پر اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بادشاہت ہے؟ سب خاموش ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالی کی حکومت۔ ہم مالک تو ہم اپنے جسم کے ہیں نہیں، عارضی ملک، مجازی ملک اور چیز، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں، اختیار میں ہے۔ ہم تو صرف عارضی طور پر ہمیں تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور استعمال کرنے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ یوں استعمال کرنا ہے، غلط استعمال، یہ زمین دے دی، یہ مکان دے دیا، یہ تمہیں جسم دے دیا، یہ تمہیں اولاد دے دی، تم عارضی طور پر اس کے مالک ہو، یہ کھانے کے لیے چیزیں دے دی، تم عارضی طور پر اس کے مالک ہو، ان کو حلال طریقے سے کھانے، حرام طریقے سے نہیں کھانا، حقیقی مالک ان کا اللہ تعالی ہے۔ جی چلیں آگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تو جی سے مانگتے ہیں۔ یہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت، ہر طرح کی عبادت، نذر و نیاز، منت، سجدہ، مانگنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے موٹی موٹی عبادت کی 10 اقسام لکھی ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ۔ اپنے قلم میں قوت پیدا کریں، تھوڑا تیزی سے چلائیں اس کو۔ نمبر 4 حج، نمبر 5 تلاوت، نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 6 حلال کمانا، نمبر 7 حلال کمانا، نمبر 7 ہو گیا۔ نمبر 8 پڑوس اور باقی تمام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے پڑوس اور باقی تمام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نمبر 9 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے روکنا۔ کہیں پر دیکھا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، سستی کر رہے، گھر میں بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو نماز کی دعوت دی جائے، پیار و محبت سے، سختی سے نہیں، تشدد سے نہیں، پیار و محبت کے ساتھ، غصے سے نہیں، ڈانٹ ٹپٹ کے نہیں، پیار و محبت کے ساتھ۔ اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو ٹوک دینا، اس کو منع کرنا۔ لیکن
لام تان